میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ فیض احمد فیض نے اپنی نظم آج بازار میں پا بجولاں چلو پابند سلاسل رہتے ہوئے لکھی، اور اگر آج بھی اس نظم کو غور سے پڑھیں تو لگتا یہ ہے کہ اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں۔ آج بازار میں پا بجولاں چلو، دست افشاں چلو مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو خوب بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، قتل ہو آئیں یارو چلو، آج بازار میں پا بجولاں چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ آج پروگرام رپورٹر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حکومت پہ کرپشن کے الزامات کی ایک نئی رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کاف کی ایم این اے ماروی میمن نے بھی ایک طویل چارج شیٹ حکومت کے خلاف تیار کی ہے، اور اسی پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ماروی میمن خود شامل گفتگو ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسلم لیگ نواز کے اسپوکسمین صدیق الفاروق صاحب، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں عابدہ حسین سینئر پارلیمنٹرین پاکستان پیپلز پارٹی کی جوائن کریں۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ ماروی میمن صاحبہ، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے یہ جو اتنی لمبی چارج شیٹ تیار کی ہے، اس میں کرپشن کے کتنے کیسز ہوں گے؟ کتنا والیوم ہے تقریباً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافی چیزیں ہیں اس میں، اور بیسکلی بات جو شروع ہوئی ہے وہ 2.5 سال سے شروع ہوئی ہے، اور 2.5 سال سے ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف وقتاً فوقتاً جو ہے اخباروں میں میڈیا میں کافی ایلیگیشنز لگتی ہیں، اینڈ آئی ریپیٹ دا ورڈ ایلیگیشنز۔ تو جب ایلیگیشنز لگتی ہیں تو بہتر یہی ہوتا کہ ہر ایلیگیشن کا کوئی جواب آ جاتا تاکہ وہ ایلیگیشن یا آر یا پار ہو جاتی۔ انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے کوئی خاص جواب آتے نہیں ہیں اور یہ پائل اپ ہوتی جاتی ہیں۔ اور ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے آئی تھنک سنڈے کی پرنٹ میں آیا ہے کہ ان کے خیال میں ان کی گورنمنٹ میں کوئی کرپشن ایشوز نہیں ہے۔ اب کرپشن اتنی زیادہ بات چیت اس پہ ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھ لیں، انٹرنیشنل جو گورنمنٹس ہیں جس طرح سے انہوں نے فلڈ میں پیسے نہیں دیے، اور اتنی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کرپشن پہ کہ یہاں تک کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے تو صرف پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس کو اٹیچ کیا اس رپورٹ کو، اور میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو سارے ایلیگیشنز ہیں آپ کی حکومت کے خلاف، بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کو جو ہے یا آر یا پار کر دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے کہ یہ جو ساری میڈیا میں، ہمیں تو صرف آبویسلی میڈیا کے تھرو ہی موسٹلی پتہ چل رہی ہیں، اور ان کے میڈیا کے جو جہاں آئی ہے وہ بھی کوٹ کر دیا ان کے ایزی ریفرنس کے لیے، تاکہ وہ جا کے چیک کریں کہ یہ کیا صرف محض ایلیگیشنز ہیں یا اس میں کچھ سچ بھی ہے، اور اگر سچ ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب فارغ کریں گے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ ان کی حکومت میں کرپشن کی ہے، نہیں تو پھر بات نہیں ہوگی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو لاسٹ رپورٹ ایشو کی تھی اس میں کہا تھا کہ اللیجڈ کرپشن جو ہے 2009 میں 195 بلین کی تھی، اور یہ بڑھ کے 223 بلین ہوگی، اور یہ حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ کرپٹ ہے۔ آپ کی حکومت کی یہ پرسپشن کیوں ہے کہ اس میں کرپشن ہے، اور جیسے ماروی میمن صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایکشن بھی کوئی نہیں ہوتا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2.5 سال سے پیچھے بھی تھوڑا سا جانا چاہیے نا، خاص طور پہ ماروی میمن صاحبہ کو، لیکن اس سے ہٹ کے پارلیمانی نظام حکومت جس کی ماروی میمن صاحبہ حصہ ہیں، اس میں ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پبلک منی اگر ضائع ہو رہی ہے تو اس کو کس طرح سے ایکسپوز کیا جائے اور روکا جائے۔ ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے، ہر وزارت کی کمیٹیز
ہوتی ہیں ہاؤس کی، جس میں کہ اپوزیشن کے بھی اور حکومتی بینچز کے اراکین موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ افسران کو بلایا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ رقومات جو ہیں یہ آپ نے کس طرح سے خرچ کی، اور پھر اسمبلی کے اندر کویسچن آر بھی ہوتا ہے جو کہ منسٹرز رسپونڈ کرتے ہیں۔ کویسچن آر کو فالو اپ کیا جاتا ہے عموماً اگر شکایت ہو پارلیمنٹری کمیٹیز میں۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات لپیٹوں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں اور 40 سال ایک ہی واویلا سنتی آئی ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے اور رہی ہے اور بڑھتی چلی گئی ہے، اور کسی دور میں سے ہم نہیں گزرے جس دور میں کہ اس کرپشن کو بڑھتی ہوئی بیماری کی کیفیت نہ بتایا جائے۔ لیکن ایک حکومت آئی تھی ہمارے ملک میں، ایک جو کہ آئی تھی احتساب کے نام میں، اور وہ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی جس کی ایڈوکیسی کرتی تھی ماروی صاحبہ، اور وہ حکومت جس نے اقتدار انلیگل طور پہ حاصل کیا یہ کہہ کے کہ یہاں پہ کرپشن بہت ہے اور ہم نے احتساب کرنا ہے۔ تو وہ جتنا احتساب ہوا اور جتنا اس دور میں کلین گورنمنٹ ہوئی، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس اس گورنمنٹ کے دور کی بھی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں وہاں سے یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور جب وقفے کے بعد واپس تو صدیق الفاروق صاحب سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی پوچھیں گے، اور ماوی میمن صاحبہ سے سوال کریں گے کہ مشرف دور میں جو احتساب تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے، ایک وقفے کے بعد۔